الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، برادران اسلام، قرآن مقدس کی 2 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں. مختصر وقت کے اندر ان آیات مبارکہ کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں، خداوند ذوالجلال مجھے صحیح عرض کرنے کی، آپ حضرات کو صحیح سننے کی، مجھے آپ کو سب مسلمان بلکہ انسان بھائیوں کو صحیح بات سمجھنے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک گزر گیا ہے، عید بھی گزر گئی ہے، اور ہم غیر رمضان کے ماحول میں واپس آ گئے. وہ تو چاند رات ہی آ گئے تھے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ رمضان میں شیطان قید ہو جاتا ہے، عید پہ چھوٹ جاتا ہے. مجھ سے کسی نے پوچھا کہ کیسے چھوٹتا ہے؟ میں نے کہا چاند رات کا اعلان ہوتے ہی بازاروں کا چکر لگا لو، سمجھ آ جائے گی کیسے چھوٹتا ہے. ایک رات میں سارا ماحول بدل جاتا ہے. ہم غیر رمضان کے ماحول میں آ گئے. رمضان المبارک میں تو تھوڑی بہت عبادت کی توفیق ہوئی ہے، اللہ پاک قبول فرمائے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جہاں نیکیاں، ثواب اور اجر کمانے کی بات کی ہے، وہاں یہ بات بھی سمجھائی ہے کہ جو چیز کمائی جائے اس کی حفاظت بھی کی جاتی ہے. کمائی کی حفاظت نہ کریں تو کمائی فضول مشقت رہ جاتی ہے. دنیا میں بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، فصل کاٹنے کے بعد فصل کو سنبھالتے ہیں، چوری سے بھی سنبھالتے ہیں، کیڑے سے بھی سنبھالتے ہیں. کاروبار کرتے ہیں تو اپنی کمائی کو سنبھال کے رکھتے ہیں. ملازمت کرتے ہیں تو اپنی تنخواہ کو سنبھالتے ہیں ضرورت کے لیے. جہاں کمائی کرنا ضروری ہے وہاں کمائی کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے. اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر یہ بات بھی سمجھائی ہے
کہ جو کمائی کر لیتے ہو نا، تھوڑی کرو زیادہ کرو، اس کی حفاظت کا بھی بندوبست کرو، یہ ضائع ہو جائے گی۔ یہ آیت کریمہ اس میں اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں خبر دیں کہ عمل کے اعتبار سے زیادہ خسارے والا کون ہے؟ عمل کے اعتبار سے زیادہ گھاٹے والا کون ہے، خسارے والا کون ہے؟ پھر فرمایا ان کو بتا دیں، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جو لوگ کمائی کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، سنبھالتے نہیں ہیں، دنیا میں ہی ضائع ہو جاتی ہے۔ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ہی ان کی سعی، ان کی محنت، ان کی نیکی، ان کا اجر برباد ہو جاتا ہے۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ اپنے ذہن میں یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کما رکھا ہے، لیکن وہ کمائی ضائع ہو چکی ہے، ان کو پتہ نہیں۔ یہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے یہ بات ہمیں سمجھائی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا کے کہا، فرما دیجیے ان کو، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ عمل کے اعتبار سے زیادہ خسارے والا کون ہے؟ ایک آدمی نے عمل کیا نہیں، وہ بھی خسارے والا ہے۔ ایک نے کیے کر کے ضائع کر دیا ہے، تو وہ زیادہ خسارے والا کون ہے؟ ایک آدمی نے کیا ہی نہیں، اس کے پلے کچھ نہیں ہو، خسارے والا ہے۔ اس کو قرآن پاک نے خاسرین کہا ہے، اور جو کر کے ضائع کر دیتے ہیں اس کو اخسر کہا ہے۔ اخسر کا معنی زیادہ خسارے والا۔ ایک آدمی نے سارا دن بیکار گزار دیا ہے، کوئی محنت مزدوری، کوئی مشقت نہیں کی، شام کو جیب خالی ہے۔ ایک آدمی نے سارا دن محنت مزدوری کی ہے، 1000 1200 کمایا ہے، جیب میں ڈالا ہے، گھر پہنچا تو وہ جیب میں نہیں ہے، زیادہ خسارے والا کون ہے؟ جو سارا دن گھر بیٹھا رہا ہے یا کما کے حفاظت نہیں کی؟ یہ ہم اپنی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک آدمی کی جیب میں رقم ہے، رش میں جا رہا ہے، تو اس کا ہاتھ کہاں ہوگا؟ جیب پر ہوگا، یا جیب پر ہوگا یا وقفے وقفے سے دیکھے گا کہ کٹ تو نہیں گیا، گر تو نہیں گیا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ بات ہمیں سمجھائی ہے کہ نیکی نہ کرنا یہ بھی خسارہ ہے، نیکی کر کے ضائع کر دینا یہ بھی خسارہ ہے، اور نیکی کر کے ضائع کر دینا یہ بڑا خسارہ ہے، یہ ڈبل گھاٹا ہے۔ محنت بھی کی، مل بھی کیا، ضائع کر دیا۔ اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بہت سے اعمال ذکر کیے ہیں کہ نیکی ضائع کیسے ہوتی ہے، کی ہوئی نیکی کیسے ضائع ہوتی ہے، لکھا ہوا عمل کیسے باطل ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ نیکی کیا اور ہمیں قیامت کے وہی ہو، نہیں نہیں۔ چھوٹی سی مثال، ہمارے آج کل کمپیوٹر پہ کام ہوتا ہے، گھنٹہ 2 گھنٹے کام کیا ہے، سیو نہیں کیا، صبح سی ڈی خالی تھی، پتہ نہیں کس وقت وائرس آیا، وہ سارا کام اڑ گیا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈیلیٹ ہو جانا۔ 3 گھنٹے 4 گھنٹے کام کیا، اپنی محنت کو سیو نہیں کیا، کھلا چھوڑ دیا، صبح اٹھے کچھ بھی نہیں تھا، اور پتہ بھی نہیں کہاں گیا، وائرس کس وقت آیا۔ نیکیوں کو ضائع کرنے والے وائرس بھی اللہ پاک نے بتائے ہیں کہ کون سے عمل کرنے سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے فرمایا، اور اللہ پاک معاف فرمایا، حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کا تذکرہ کر کے 5 6 بزرگوں کا ذکر کیا ہے، اور آگے فرمایا، لو اشرکوا
لحبط عنہم ما کانوا یعملون، پیغمبر شرک کیا نہیں کرتے، ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے بتایا اگر یہ بھی شرک کرتے تو نیکیاں برباد ہو جاتی۔ 5-7 بزرگوں کا ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا۔ چند انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کا تذکرہ کیا اور ان کی نیکیاں بڑائیاں ذکر کر کے فرمایا لو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، یہ بزرگ بھی خدا نخواستہ شرک کرتے نا تو ان کی نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی۔ پیغمبر شرک نہیں کرتا، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ شرک اتنا بڑا وائرس ہے، خدا نخواستہ وہاں گھس گیا تو وہاں بھی نیکیاں برباد کر دیتا۔ اور ایک مقام پر بات ترجمہ کا تو ڈر لگتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، حضور سے کہہ رہے ہیں، اللہ پاک کہہ رہے ہیں آپ شرک کریں گے تو آپ کی نیکی بھی برباد ہو جائے گی۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ سے خدا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اگر آپ فرمایا آپ نے شرک کیا تو آپ کی نیکیاں بھی کیا ہو جائیں گی۔ شرک نیکیوں کے لیے مہلک وائرس ہے۔ شرک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، کوئی شرکیہ کام کرنا، کوئی شرکیہ عمل کرنا جس میں شرک پایا جاتا ہو، اور میں شرک کا کوئی عمل بھی کرنے سے انسان کی نیکی، ایک مسلمان کی نیکیاں کیا ہو جاتی ہیں؟ حبط ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں۔ ایک کام تو یہ فرمایا کہ شرک کا کوئی عمل کرنے سے، مسلمان عقیدے میں تو شرک نہیں رکھتا، یہ بات فرق سمجھ لیں، مسلمان کے عقیدے میں شرک نہیں ہوتا، لیکن عقیدہ شرک نہیں رکھتا، عمل میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر جاتا ہے، یہ عمل کی گڑبڑ کی بات ہو رہی ہے۔ کوئی مسلمان عقیدے میں شرک نہیں کرے گا، اور جو عقیدے میں شرک کرے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ یہ عقیدہ صحیح رکھتے ہوئے بھی کوئی عمل میں گڑبڑ کر دی کہ شرک والا عمل کر لیا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ اگر شرک کیا تو شرک سے نیکیاں کیا ہو جائے گی؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے بھی خدا نخواستہ شرک کیا تو آپ کے اعمال بھی کیا ہو جائیں گے؟ حبط ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آپ بھی گھاٹے والوں میں شمار ہو جائیں گے۔ اللہ پاک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں شرک نیکیوں کو برباد کرتا ہے، شرک عقیدے کا بھی اور شرک عمل کا بھی۔ بس اوقات عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے لیکن کام شرکیہ کر رہا ہوتا ہے۔ ایک بات تو یہ، ایک بات قرآن پاک نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی حضور کے آداب SOPs تھے جو اب بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اونچی آواز سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ادب سے بیٹھو، یا احترام سے بیٹھو، ادب سے بیٹھو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہو، آواز مدم رکھو، اونچی آواز سے بات نہیں کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، آواز کم رکھو، کمزور رکھو، اور جس طرح ایک دوسرے کو بے تکلفی سے پکارتے ہو نا، حضور کو اس بے تکلفی سے مت پکارو۔ کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے، تمہاری نیکیاں ڈیلیٹ ہو جائیں گی، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ انتم لا تشعرون،
پتہ بھی نہیں چلے گا کہ نیکی ضائع ہو گئی ہیں۔ یہ آیت کریمہ جب اتری تو صحابہ کرام تو محتاط تھے ہی، لیکن مزید محتاط ہو گئے۔ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار مدینہ کے بڑے خطیب تھے، خطیب الانصار کہلاتے ہیں، ان کو خطیب الاسلام بھی کہا جاتا ہے، خطیب و رسول اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شاعر و رسول اللہ تھے حسان بن ثابت، ایک خطیب و رسول اللہ تھے ثابت بن قیس۔ ان سے حضور تقریریں کروایا کرتے تھے، اور تقریر تو پھر آپ کو پتہ ہے، تقریر تو جب خطیب بازو چڑھا لیتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے۔ مقابلہ بھی ہوا، خطابت کا مقابلہ بھی کروایا حضور نے، وہ مقابلہ آ گیا تھا، وہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ قرآن کریم میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہی ایک اور بات فرمائی ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ لوگ آتے ہیں جیسے ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہیں، باہر آ یار کال کرنی ہے، آپ کو بھی ایسی آوازیں دیتے ہیں۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں حجروں کے پیچھے، آپس کے پکارنے کی طرح۔ حضور کو نان سینس لوگ ہیں، بیوقوف لوگ ہیں، آپ مائنڈ نہ کریں، ان کو صبر کرنا چاہیے۔ ولو انہم صبروا حتی تخرج علیہم، ان کو آوازیں نہیں دینی چاہیے، انتظار کرنا چاہیے کب حضور تشریف لائے بات کریں۔ ایک قبیلہ تھا بنو تمیم، بڑا فن خوان قبیلہ تھا، ان کو اپنی خطابت پر اور اپنی شاعری پر بڑا مان تھا، بڑے ہمارے شاعر بہت بڑے ہیں، ہمارے خطیب بہت بڑے ہیں۔ یہ ان کا واقعہ ہے۔ ایک دفعہ وفد لے کر آئے مدینہ منورہ میں، انہوں نے آواز دی تھی ان کے سردار نے، یا محمد اخرج لنا، دروازے پہ محمد باہر آئے، آپ سے باتیں کرنی ہیں۔ اللہ پاک نے کہا انسانوں کی طرح بولو، کیا کر رہے ہو، یہ کیا آوازیں دے رہے ہو، آرام سے انتظار کرو۔ خیر وہ آئے تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج دینے کے لیے۔ حضور ملاقات ہوئی، کہنے لگے کہ سنا ہے آپ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، رسول ہوں، وہی آتی ہے، آپ خطابت میں شاعری میں ہمارا مقابلہ کر لیں گے؟ ہم خطیب، ہمارا خطیبوں کا قبیلہ ہے اور شاعروں کا قبیلہ ہے، مقابلہ کر لیں گے؟ وہ کر لیں گے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کے چیلنج پر کبھی خاموشی اختیار نہیں کی۔ ٹھیک ہے یار، کفر نے چیلنج دیا ہے نا، ٹھیک ہے آ جاؤ۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، پہلوان تھے۔ ہر آدمی اپنے فن پہ ناز کرتا ہے، پہلوان کو اپنی پہلوانی پہ ناز ہوگا، شاعر کو اپنی شاعری پہ ناز ہوگا، خطیب کو اپنی خطابت پہ ناز ہوگا، اب اپنے اپنے فن پہ ناز ہوتا ہے۔ پہلوان تھے، مشہور پہلوان تھے۔ راستے میں جاتے ہوئے نبی کریم سے ملاقات ہو گئی۔ آپ پیغمبر ہیں؟ جی پیغمبر۔ وہی آتی ہے، کشتی لڑیں گے؟ وہ گجرا والے کا ہوگا، کشتی لڑیں گے؟ لڑیں گے، انکار نہیں کیا، چلے آ جاؤ۔ کشتی ہوئی جی، حضور نے رکانہ کو پچھاڑ دیا۔ انہوں نے کہا یہ ایک دفعہ داؤ لگ جاتا ہے، دوسری بار پھر کشتی ہوئی، پھر پچھاڑ دیا۔ یہ ایک باری اور جی، کتنے چانس ہوتے ہیں؟ 3، ایک بار اور کھا جاؤ۔ تیسری دفعہ بھی پچھاڑ دیا تو میں پنجابی میں کہا کرتا ہوں، جب تیسری باری کانٹ لگی نا، کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، تیسری دفعہ جب کانٹ لگی تو ترجمہ کو نہیں ہو رہا، تیسری دفعہ جب پچھاڑا نا، پوچھ زمین پہ لگی، کہ جی اشہد اللہ الہ الا اللہ۔
چیلنج حضور نے کبھی یہ نہیں کیا کہ چیلنج ہوا اور قبول نہ کیا. ٹھیک، یہاں بھی چیلنج تھا. مقابلہ کریں گے خطابت کا، شاعری کا بالکل کریں گے. اعلان ہو گیا جی، وقت مقرر ہوا، جگہ مقرر ہوئی، لوگوں کو بلایا گیا. اب لوگ اکٹھے ہیں. اقرا ابن حابس تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلے کے سردار تھے. کہنے لگے جی ہم شاعر لوگ ہیں، خطیب لوگ ہیں، اگر آپ کا خطیب ہمارے خطیب سے بڑا ہوا، آپ کا شاعر ہمارے شاعر سے بڑا ہوا، تو پھر کلمہ پڑھنے پہ سوچیں. ٹھیک ہے بھائی، تمہارا خطیب کدھر ہے؟ ان کا خطیب کھڑا زبرقال بن بدر، بعد میں صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے خطابت میں نا جو کچھ خطیب کیا کرتے ہیں، ہمارا قبیلہ یہ ہے، ہماری یہ کام، ہمارے کارنامے ہیں، یہ ہماری خدمات ہے، یہ ہمارا یہ ہے وہ ہے، اس طرح خطیب کیا کرتے ہیں. وہ اپنے قبیلے کے فضائل، مناقب، اپنے قبیلے کے کارنامے، خدمات، امتیازات ذکر کر کے تقریر بس کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کا ذکر. ثابت اٹھو جواب دو. ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے. انہوں نے بھی پھر خطابت کی، اسلام کی خوبیاں، توحید، جناب نبی کریم کی نعت، منقبت اور یہ سارے بیان کی. بیٹھ گئے. شاعر کون ہے بھائی؟ ان کے ایک شاعر اقرا خود تھے. آپ کا شاعر اپنا کلام پیش کرے. پیش کیا جی. شاعری میں وہی باتیں جو خطابت میں تھی، وہی شاعری میں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، فلاں کیا. وہ بیٹھ گئے تو حضور نے حسان سے کہا، حسان ابن ثابت رضی اللہ. حسان اٹھو جواب دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بہت سے شاعر تھے، یہ سب سے بڑے شاعر تھے. حسان جواب دو. حسان نے پھر نعت پڑھی جناب نبی کریم، حضور کی خوبیاں، اوصاف، صفات، منقبت بیان کی، اسلام کی خوبیاں بیان کی. اب حضور کی نعت ہو اور حسان ابن ثابت ہو. آج بھی کوئی اچھا نعت خواں نعت پڑھ رہا ہو تو آدمی جھوم جاتا ہے. کوئی صاحب ذوق، صاحب کلام آدمی حضور کی نعت منقبت کر رہا ہو تو آدمی جھوم اٹھتا ہے. وہ حسان تھے. حسان بیٹھے تو قبیلے کے سردار اقرا ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا بخدا، اسی لیے ہم آئے تھے، آپ کا خطیب بھی ہمارے خطیب سے بڑا ہے، آپ کا شاعر بھی ہمارے شاعر سے بڑا ہے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں نشہد اللہ الہ. یہ پورا قبیلہ خطابت اور شاعری کے مقابلے پر اسلام قبول کیا. حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ثابت ابن قیس ابن شماس وہ خطیب تھے، یہ شاعر تھے. ان کا لقب ہے باقاعدہ شاعر اسلام اور شاعر و خطیب رسول، شاعر و رسول اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکاری شاعر، شاعر و رسول اللہ. بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب یہ حکم آیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اونچی آواز سے بات نہیں کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں. مجلس کے آداب کا خیال رکھو، اونچی بات نہیں کرو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اوپر تمہاری آواز نہیں ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو ان تحبط اعمالکم، تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں، انتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہ چلے کدھر گئی ہیں. یہ جب حکم آیا، ثابت بن قیس بن شماس غائب ہو گئے. ایک دن نظر نہیں آئے، 2 دن، تیسرے دن حضور نے پوچھا ثابت کو کیا ہوا پتہ کرو یار. خطیب صاحب کدھر گئے؟ گھر گئے لوگ، یا رسول اللہ وہ تو پرسوں سے گھر میں بیٹھا ہوا رو رہا، اس کی آنکھوں نہیں تھم رہے. پوچھا کیوں؟ اللہ پاک کہتے ہیں تمہاری آواز حضور کی آواز سے بلند ہوئی تو تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. میں تو بازو چڑھا کے باتیں کرتا رہوں.
میری نیکیاں کدھر گئیں؟ میں تو پوری خطیب تو ایسا بات کر ہی نہیں سکتا. میں تو بازو چڑھا چڑھا کے بلند آواز سے باتیں کرتا رہا، میری نیکیاں گئیں، آئندہ کیا بنے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، ثابت واپس آؤ، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، تم مستثنیٰ ہو، تم تو میرے کہنے پر خطابت کرتے ہو، میرے کہنے پر تو خطابت کے تقاضے ہی ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ بھی جہیر الصوت تھے، بڑی آواز بلند تھی، روزانہ. بعض لوگوں کی آواز ایسی ہوتی ہے کہ وہ آہستہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو لگتا لڑ رہا ہے، وہ اپنی طرف سے بہت آہستہ بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن لہجہ آواز بلند ہوتی، کیا کرے وہ آواز کو پست کیسے کرے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز بہت بلند تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے معمول بنا لیا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت عمر اس کے بعد بالکل منہ میں بات کرتے تھے، حضور صاحب منہ میں بات کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دفعہ پوچھنا پڑتا تھا، عمر دوبارہ بات کرو، کیا کہا؟ میں نے نہیں سمجھا، اونچی بات کرو. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی احتیاط کی بات تھی. اور حکم کیا تھا؟ یہ حکم آج بھی ہے، یہ حکم آج بھی ہے. حرمین شریفین، حرم مکہ کے آداب کیا ہے؟ جتنا بلند آواز سے تلبیہ پڑھ سکو پڑھو، یا لبیک اللہ، پوری آواز گونجے، سارا وادی گونجے پوری پڑھو. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، وہی ہے نا، تلبیہ پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یا تلبیہ تکبیر پڑھیں گے اللہ اکبر. کوئی آہستہ آواز سے پڑھتا ہے؟ پوری وادی گونجتی ہے، جتنا آواز نکال سکتے ہو نکالو. اور ایک حرم نبوی ہے، آہستہ بولو، ذرا اونچی آواز کی، نیکیاں برباد. یہاں خاموشی، بالکل ادب سے، احترام سے، آواز نہ اونچی ہونے پائے، والیوم نیچے رکھو. دونوں حرموں کے ماحول کا فرق آپ دیکھ رہے ہیں. وہاں کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ جتنے زور سے تلبیہ پڑھ سکتے ہو پڑھو، اور یہاں اس حرم کا تقاضا کیا ہے؟ وہ بھی حرم ہے، یہ بھی حرم ہے. یہاں کا تقاضا کیا ہے؟ جتنا مدھم چل سکتے ہو، جتنا مدھم آواز کر سکتے ہو، جتنا ادب و احترام سے بات کر سکتے ہو، یہاں کرو. تو ایک یہاں فرمایا، میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے اعمال کے برباد ہونے کا سبب ایک تو یہ بیان فرمایا کہ لئن اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، اگر کوئی مسلمان شرک والا کوئی عمل کرے گا تو نیکیاں برباد ہو جائیں گی. سادہ ترجمہ کر رہا ہوں، اگر کوئی مسلمان شرک والا کوئی عمل کرے گا تو نیکیاں کیا ہو جائیں گی؟ برباد ہو جائیں گی. اور دوسرا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی، بے ادبی، بے تکلفی. حضور کے ساتھ بے تکلفی نہیں بھائی، وہ مقام ادب ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اللہ رب العزت نے ایک جگہ یہ فرمایا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. میں رسول اللہ کو پکارنے کو آپس میں پکارنے کی طرح نہیں کرو یار. حضور سے بات کرو، ادب سے بات کرو. ایک معنی یہ کرتے ہیں. دعا رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا، بے تکلفی نہیں کرو یہاں، ادب کا خیال رکھو. کا دعائے بعضکم بعضا، جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو نا ویسے نہیں یار، احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ. ایسا نہ ہو کہ کوئی بے ادبی کا کوئی پہلو ہو جائے اور نیکیاں برباد ہو جائے. اور یہاں نیکیوں کے برباد ہونے کے ساتھ کیا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، نیکیاں برباد ہو جائیں تمہیں پتہ بھی نہ چلے یار کدھر ہے. اسی کو اللہ رب العزت نے اس انداز سے فرمایا، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. نیکیاں برباد ہو چکی ہوتی ہیں
اور وہ اس خیال میں ہوتے ہیں کہ ہم نے وہ کام بھی کیا تھا، وہ کام بھی کیا تھا، وہ کام بھی کیا تھا، لیکن وہ ضائع ہو چکا ہوتا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کہاں گیا ہے۔ فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول کی پکار کو یا رسول اللہ کو پکارنے کو آپس کے پکارنے کی طرح بے تکلفی کے ماحول میں نہیں رہو، ادب سے بات کرو، احترام سے بات کرو۔ ایک معنی یہ بھی کرتے ہیں مفسرین کہ رسول اللہ جس کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، حضور کی دعا کو اپنی دعاؤں جیسا مت سمجھو، جس کے لیے حضور دعا فرما دیں، یہ جن کے لیے حضور نے دعائیں فرمائی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو آپس کی دعا کی طرح مت سمجھو۔ یہ تو خوش نصیب ترین آدمی ہے جس کے لیے حضور کے ہاتھ اٹھے ہیں، یا جن اعمال والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کرنے والا جنت میں جائے گا، یہ عمل کرنے والا، جن کے لیے حضور نے دعائیں فرمائی ہیں، حضور کی دعا جیسی دعا اپنے آپس کے جو مرضی کرتے رہو، لیکن رسول اللہ کی دعا ایسی نہیں ہے، اپنے مت سمجھو، اور حضور کو پکارنے کو اپنے پکارنے کی طرح نہیں کرو، ادب اور آداب کا خیال کرو۔ آج صحیح بات یہ ہے کہ ہم سارے آداب بھول گئے، سارے آداب بھول گئے۔ مجھے خود ایک دفعہ بڑی تکلیف ہوئی، الحمدللہ اللہ پاک کبھی کبھی موقع دے دیتے ہیں، روضہ اطہر میں خواجہ شریف میں کھڑے ہیں، وہ ہم سیلفیاں بناتے ہیں الٹے سیدھے ہو کر، پتہ نہیں کیا کیا پوز بناتے ہیں، وہاں سے کھڑے ہو کر گھر رپورٹ دیتے ہیں کہ میں وہاں کھڑا ہوں۔ اور میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں کھڑا تھا، ایک نوجوان سیلفیاں بنا رہا ہے، کبھی الٹا ہوتا ہے، کبھی سیدھا ہوتا ہے، کبھی سامنے ہوتا ہے، کبھی وہ ہوتا ہے، کبھی اس کو بلا رہا ہے، کبھی اس کو بلا رہا ہے۔ سچی بات ہے میرا جی چاہ کر الٹے ہاتھ کے منہ پہ مار دیا۔ پھر میں نے کہا میں بھی تو یہی کھڑا ہوں تو میں نے ہاتھ اٹھایا، میں بھی تو یہی کھڑا ہوں، جام ہو گیا، یہاں کا مقام کیا ہے؟ لیکن ہم بہت کچھ کرتے ہیں۔ اور ایک بات اور کر دوں، اس کے ساتھ ہی عملاً بھی بہت کچھ کرتے ہیں، اور جب ہم بحث میں پڑھتے ہیں نا سوشل میڈیا پر، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور حضور کے اوصاف پر اور حضور کے احکام پر جب بحث میں پڑھتے ہیں، پھر بھی ہم کسی ادب آداب کا لحاظ نہیں رکھتے، تو منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں، جو لکھنے میں آتا لکھ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کا بھی ذکر کیا ہے، قال ان سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب۔ وہ منافقین کرتے تھے، حضور کے زمانے میں یہ کام کرتے تھے، باس مباحثہ، ہر بات پہ بات، یہ کیوں جی، ایسا کیوں نہیں کیا جی، ایسا کیوں نہیں کیا، باتیں کرتے تھے۔ قرآن پاک نے کہا کہ یہ باتیں کرتے ہیں آپ کے بارے میں، آپ کے بارے میں آپس میں تبادلہ خیالات کرتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، اور اگر آپ جب پوچھتے ہیں نا بارہ ان سال کا ہوں لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ، ہم تو بس انجوائے کر رہے تھے، گپ شپ کر رہے تھے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ جب آپ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا باتیں کر رہے تھے تم، كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم تو ذرا کھیل تماشا کر رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے، بات مباحثہ کر رہے تھے۔ آگے کیا جملہ کہا ہے، أَبِاللَّهِ آیَاتِهِ وَرُسُلِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، اللہ پاک کی ڈانٹ سنیں، کیا اللہ کی باتوں پر، اللہ کے رسول کی باتوں پر، قرآن کی باتوں پر تم انجوائے کر رہے ہو؟ قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، تمہاری یہ سارے ہنسی مذاق کی باتیں اللہ کے کاموں پر ہیں، رسول اللہ کی باتوں پر ہیں، قرآن پاک کی آیات پر ہیں، کیا کر رہے ہو؟ یہ بھی مقام ادب ہے۔ اللہ پاک کا کوئی حکم، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، قرآن پاک کا کوئی ارشاد سامنے آئے تو اس پر اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے جیسے آپس کی باتوں میں بات کرتے ہیں۔ اگر پکار آپس کی طرح نہیں ہے تو باتیں بھی آپس کی باتیں جو مرضی کریں، لیکن جب اللہ کی بات آئے، اللہ کے رسول کی بات آئے، قرآن کی بات آئے، وہاں بریک لگیں۔
ہماری بریکیں فیل ہو گئی ہیں. میں تو روز دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا. یہ میں اصول عرض کر رہا ہوں، جو مرضی مباحثہ کریں، لیکن جب اللہ کی بات آئے، اللہ کے رسول کی بات آئے، قرآن کی بات آئے، بریک پہ پاؤں رکھیں. قرآن پاک خود اب اللہ و آیات ہی و رسول ہی، کہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کی آیات کے ساتھ تم مذاق کرو گے. تو ایک بات یہ بھی ہے جس سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں کمانے کے توفیق بھی عطا فرمائے، نیکیوں کی حفاظت کی توفیق بھی عطا فرمائے. بات ابھی چلے گی آگے. عبدالودود ہمارے ساتھی، ان کی والدہ محترمہ بہت زیادہ بیمار ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے.